سوال پہنچا دو اگر کسی کے پاس کوئی ہے تو۔ حضرات، جیسا کہ اشتہارات کے ذریعے ہمارا اعلان تھا کہ ہر مکتبہ فکر کا آدمی کوئی کسی قسم کا سوال جو ہے وہ قبلہ ڈاکٹر صاحب سے کر سکتا ہے، تو اس مفصل خطاب کے بعد تو کوئی ایسی بات پوشیدہ نہیں رہی، لیکن اس کے باوجود اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو کسی قسم کا تو علی الاعلان آپ اس بڑے مجمع میں اپنی جگہ کھڑا ہو جائے اور ڈاکٹر صاحب کے سوال کر سکتا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام کامران ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ عورتوں کو قبرستان جانا جائز ہے ناجائز ہے؟ جی عورتوں کو اصل میں ابتدائے اسلام میں منع کر دیا گیا مطلقاً، عورتوں کو بھی مردوں کو بھی، اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها، کہ میں نے تمہیں زیارت قبور سے منع کیا، اب تم زیارت قبور کر سکتے ہو، جس کی بنیاد پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف سے چل کے مکہ شریف اپنے بھائی حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی زیارت کے لیے بھی آئیں، اور وہاں بھی زیارت کے لیے داخل ہوتی تھیں اور فرماتی تھیں کہ میں جب بھی اندر جاتی ہوں، پہلے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن نہیں تھے تو چہرے کا پردہ نہیں کرتی تھی، اور ان کے دفن ہونے کے بعد چہرے کا بھی پردہ کرتی ہوں، حیاء من عمر فاروق سے حیا کی وجہ سے۔ تو اس طرح نفس سے اجازت موجود ہے، لیکن آگے کچھ عوارض کی وجہ سے ناجائز ہو جاتا ہے۔ اگر سفر زیادہ ہے اور ساتھ محرم نہیں ہے تو پھر عورت کے لیے جانا جائز نہیں ہے۔ اگر وہاں جا کر مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے، بے پردگی ہوتی ہے، پھر بھی جانا جائز نہیں ہے۔ اس واسطے ان چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے شریعت کے تقاضے ملحوظ رکھ کے عورت جائے۔ اس سلسلہ میں حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب بھی پوری لکھی ہے عورتوں کے لحاظ سے، اور اس میں شدت سے انہوں نے عورتوں کے جانے کا رد بھی کیا ہے، اور یہ نفس جواز ہے، لیکن عوارض کی وجہ سے اس سے اجتناب کرنا ہوگا۔ اور کسی کا کچھ سوال؟ اور کسی آدمی کا سوال کوئی کسی قسم کا؟ بھائی کھڑے ہو کے اپنی جگہ پہ بے شک کسی قسم کا سوال کرنا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے آپ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام فضل الرحمان ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو رایا سیاہ ہے کہ سیاہ جھنڈا جو ہے، یہ عمومی طور پر روافظ سوال کرتے ہیں کہ یہ ہاشمیوں کا سیاہ تھا، اس لیے ہم نے یہ بلیک جو فلیگ ہیں یہ لگائے ہوئے ہیں۔ کیا یہ حقیقت ہے کہ ہاشمی جب، اور وہ یہ بھی دلیل دیتے ہیں کہ جب بدر پہ یا غزوہ احد میں آقا نامدار بھی کبھی گئے تو ان کے جھنڈے کا رنگ بھی سیاہ تھا، تو کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے؟ سیاہ جھنڈا کسی جماعت، حزب، مسلک کا جھنڈا نہیں رہا، اور نہ ہی کسی خاندان کا۔ مختلف رنگوں کے جھنڈے تمیز اور پہچان کے لیے مختلف جنگوں میں لہرائے گئے، اور صرف سیاہ جھنڈا بطور جماعت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جہنمی جماعت کی علامت کے طور پر بھی بیان فرمایا، اس واسطے بطور شعار اور جماعت کے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام محمد اکرام ہے۔ میرا یہ سوال ہے کہ ہمارا گاؤں اہل سنت الجماعت ہے، تقریباً کچھ دیوبند کے بھی ہیں، ہمارے اہل سنت الجماعت بیلوی لوگ فقہ جعفری کے بھی جنازے پڑھتے ہیں اور دیوبند کے بھی، اس کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ اگر پڑھتے ہیں تو ان لوگوں کو کیا؟ اس سلسلہ میں یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید برہان رشید کے ایک لفظ کا بھی جو منکر ہوتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ تو روافظ کی پوری کتاب ہے فصل الخطاب فی تحریف کلام رب الارباب، اس میں انہوں نے دلائل دی ہے کہ قرآن بدل چکا ہے اور قرآن مجید برہان رشید میں تحریف ہو چکی ہے۔ اب آپ اس سے خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ایسے شخص اور ایسی قوم کا ایمانی انداز کیا ہو سکتا ہے۔ جب ایمان ہی کسی کا نہ ہو تو جنازے کی دعا اس کے لیے جائز نہیں ہے، اور نہ ہی شریک ہونا جائز ہے۔ سما کے بارے میں تھوڑا سا اس سلسلہ میں یہ ہے کہ مولانا روم کہتے ہیں ہر کس بر سمائے راست چیر نیز، تو مائے ہر مرغ کے انجیر نیز، ہر کوئی سما سننے پر صلاحیت نہیں رکھتا، کیونکہ ہر پرندے کا کھانا انجیر نہیں ہوتا۔ اور کوئی سوال ہو؟ جو آدمی کسی دربار میں قرآنی آیات والی چادر جلا دے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ میرا نام سید جاوید حسین شاہ ہے۔
قربانی علی عید اہل تشی تے سنی رل کے قربانی کر دیں ڈنگر دی، کیا قربانی او جائز ہے نہ دوہاں دی؟ نہیں، مشترکہ جائز نہیں ہے۔ بول دو کسی دربار پر جو چادر ہے جس پر آیات لکھی ہوئی ہیں اس کو جلانا توہین قرآن ہے، اور جو ایسا کرے وہ قانونی اور شرعی طور پر مجرم ہے۔ میرا سوال ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم چوتھا خلیفہ نہیں ہے، اول خلیفہ ہے، ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ان کے بارے میں تفصیل جاننی ہو تو وہ میرا 6.5 گھنٹے کا خطاب سٹال پہ موجود ہے، مسلسل 6.5 گھنٹے کا خطاب، اس میں تفصیل اس کی لکھی ہے۔ یہ گمراہی ہے اگر کوئی ایسا انکار کرے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا من لم یکن لی رابع الخلفاء، کہ جو مجھے چوتھا خلیفہ نہ مانے اس پر اللہ کی لعنت ہو، یہ ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ خلیفہ دوم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیبیہ کے مقام پر جس درخت کے نیچے قرآن مجید میں بھی ذکر آیا تحت شجرہ، اس کو کیوں کٹوایا تھا؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی تعیین نہیں رہی تھی کہ وہ کون سا درخت ہے، اس واسطے اگر معین ہوتا تو بالکل نہ کٹواتے۔ اسی بنیاد پر دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آثار کو تلاش کر کے تبرک حاصل کرتے رہے، اور وہ عدم تعین کی وجہ سے وہاں پر ایسا عمل کیا گیا۔ مولانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب شیعہ حضرات کا یہ اعتراض ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں معاذ اللہ قرآن مجید کو جلایا تھا، اس میں کیا کہیں گے آپ؟ یہ جھوٹ ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی صداقت نہیں ہے۔ ایک سوال اور بھی ہے مولانا صاحب کہ باغ فدق کے متعلق حضرت عمر فاروق کا کردار مبارک، اس کے متعلق تھوڑا سا بتا دیں۔ وہ مسئلہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام اہل بیت اطہار کا فیصلہ یہی ہے کہ جو فیصلہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا اسے برقرار رکھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے برقرار رکھا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت امام زید نے کہا اگر مجھ سے کروایا جاتا تو میں وہ فیصلہ کرتا جو حضرت صدیق اکبر نے کیا، اس واسطے اس پر کسی طرح کا کوئی اعتراض نہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب، یہ غیر مقلدین کہتے ہیں کہ الحمد شریف کے بغیر نماز جنازہ نہیں ہوتا، اس کے متعلق آپ کیا فرمائیں گے؟ نماز جنازہ میں یہ روایت جو ہے منسوخ ہے، نماز جنازہ میں ثنا ہے، درود ہے، دعا ہے، قرات نہیں ہے۔ السلام علیکم حضور، یہ بات ہے کہ ایمان ابو طالب پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر تمام اکابر جو ہیں انہوں نے اس سلسلہ میں واضح طور پر لکھا، جس طرح بخاری مسلم شریف میں موجود ہے، یعنی جس میں عدم ایمان کا ذکر ہے، لیکن اس کو کوئی ایشو نہیں بنانا چاہیے۔ السلام علیکم علامہ صاحب، سوال یہ ہے کہ کیا ایک مسجد میں 2 نمازیں ہو سکتی ہیں؟ اگر دوسری نماز کو پڑھتا ہے تکبیر کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ تکبیر پڑھیں گے دوسری نماز؟ تکرار جماعت یعنی ایک ہی مسلک کے لوگ کچھ پیچھے رہ گئے، وہ عادت نہ بنائیں ہمیشہ پیچھے رہنے کی، تو اس طرح جماعت ہو سکتی ہے اور تکبیر نئے سرے سے پڑھی جا سکتی ہے۔ ضد سے دوسری جماعت کرے، ضد سے اگر دوسری جماعت، ضد سے ایسی ایک ہی مسلک اور عقیدہ کے لوگوں نے کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر یہ ایک سوال ہے کہ یہاں پہ اکثر دیوبند حضرات یہی اعتراض پیش کرتے ہیں اہل سنت پہ کہ یہاں پہ آپ ہمارے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، حرمین شریفین کے امام بھی ہمارے عقائد کے ہیں، ان کے پیچھے آپ جا کے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اگر دیوبند کہتے ہیں تو وہ غلط کہتے ہیں، ان دیوبند کے خلاف ان کا فتویٰ ہے، دیوبند کے خلاف بن باز کا فتویٰ ہے کہ تبلیغی جماعت یہ غیر دینی جماعت ہے، فسادی لوگ ہیں، اور وہاں پر بروشر جو پچھلے سال چھپا انہوں نے دیوبند کو شیطانی فرقوں میں شمار کیا، تو یہ خوش فہمی میں ہے کہ ہمارے امام ہیں، وہ ان کو شیطان سمجھتے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ کعبے پر کسی کا امام بن جانا اس کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہے، کعبہ جو ہے اس کی امامت ترکوں کے زمانے میں ہمارے پاس تھی، اب حق تو ایک ہی ہو سکتا، یہ نہیں ہے کہ کسی زمانے میں حق اور ہو اور دوسرے میں حق اور ہو، یہ ایک بندوں کی طرف سے تعین ہے، یہ شرعی اللہ کی طرف سے تعین نہیں کہ اللہ معین کر دے۔ جس طرح پاکستان میں زرداری تم نے نہیں، یعنی وہ یہ نہیں سمجھا کہ اللہ کی طرف سے معمور ہو گیا ہے اور اس کا حکم ماننا لازم ہے۔
اگرچہ اللہ کی اذن سے سب کچھ ہوتا ہے مگر اس کو تم اپنا عمل قرار دیتے ہو. ایسے وہاں جو مسلط لوگ ہیں وہ برطانیہ کے ٹینکوں سے مسلط ہوئے ہیں, اللہ کی تائید انہیں حاصل نہیں ہے. حضور ہمارے گاؤں میں 2 مسجدیں, ایک پہلے مسجد تھی تو اس کے ساتھ ہی بالکل ساتھ ہی ایک اور مسجد نئی بنا دی گئی ہے, تو کیا جو پہلے والی مسجد ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, کیا اس کو شہید کر دینا چاہیے یا اس میں بھی جماعت ہونی چاہیے؟ نہیں, پہلے کا تو پہلے حق ہے, اس کے لیے اس کو انہدام جائز نہیں ہے, اس میں جماعت ہونی چاہیے. خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ خودکشی اس کے لیے اہتمام نہیں ہونا چاہیے, 3-4 بندے کھڑے ہو کے پڑھ دیں. السلام علیکم جی, آپ یہ فرمائیے کہ نماز جمعہ کے لیے مسجد کے اندر کتنے لوگوں کی تعداد ہونا ضروری ہے؟ اس میں یہ ہے کہ وہاں پر بالغ لوگ جو ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ مسجد کے لیے تقریباً 500 کے قریب جو آ جائیں مسجد کے اندر تو پھر وہاں پہ شروع کرنا چاہیے. اصل میں چھوٹے چھوٹے بستیوں دیہاتوں میں ناجائز ہے, جمعے کا جو تقاضا ہے جماعت کا وہ پورا نہیں ہوتا, اور بعض مقامات پر کچھ ایسی مجبوریاں ہوتی ہیں کہ جن میں کچھ لوگوں کے عقائد کے خراب ہو جانے کا خدشہ ہوتا ہے, اور پھر یہ ایک تبلیغ کا ذریعہ ہے. اس بنیاد پر وہاں پر پھر احتیاط الزور پڑھنی چاہیے اور تبلیغ کے لیے خطبہ جمعہ دینا چاہیے. ایک اور سوال ہے آپ سے کہ انسان کا برائی اور اچھائی میں اپنا کتنا اختیار ہے؟ انسان کا برائی اور اچھائی میں اپنا مکمل اختیار ہے, صرف یہ ہے کہ قدرت جو وہ خرچ کرتا ہے وہ اپنی نہیں, وہ اللہ کی دی ہوئی ہے. آگے اپنی مرضی سے وہ اس قدرت کو چاہے تو اچھائی میں استعمال کر لے چاہے تو برائی میں استعمال کر لے. اللہ کی طرف وہ منسوب اس لیے نہیں ہوگا کہ کسب اس بندے نے کیا ہے, اور خلق اللہ کی طرف سے ہے. اس بنیاد پر یعنی یہ نہ تو مجبور محض ہے پتھر کی طرح, اور نہ ہی یہ مختار کل اس طرح کا ہے کہ اپنے افعال خود ہی پیدا کر رہا ہو. وہ قدرت اللہ کی ہے, آگے استعمال اس نے اپنی مرضی سے کیا ہے. اس بنیاد پر اچھے کام میں کیا تو ثواب ملے گا, برے میں کیا تو عذاب. ایک سوال ہے جی کہ جو شخص کسی کو قتل کر رہا ہے اور جو شخص قتل ہو رہا ہے, کیا اس کا ٹائم اسی وقت تھا جس ٹائم وہ قتل ہوا؟ اگر اس کا اسی ٹائم قتل ہونا تھا تو قاتل کو سزا کیوں دی جاتی ہے؟ اس سلسلہ میں یہ ہمارا پورا موضوع ہے تقدیر کے مسئلے پر. اختصار سے بیان یہ کرنا چاہتا ہوں کہ رب ذوالجلال نے ازل میں جو کچھ لکھا ہے وہ بندے کو وہ کام کرنے پر مجبور نہیں کرتا. اللہ کے سامنے چونکہ مستقبل بھی ایسے ہے جیسے حال ہوتا, تو اس نے رزلٹ کی خبر دے دی ہے کہ فلاں بندہ اپنے اختیار سے یہ کام کرے گا. یہ لکھا ہوا ہے کہ اپنے اختیار سے یہ کام کرے گا. مثال کے طور پر آپ یہ سمجھیں کہ ایک موڑ ہے, اس کی ایک طرف سے ٹریفک آ رہی ہے, دوسری طرف گزر رہی ہے, اور موڑ کے اندر چوک میں ایک مکان ہے. یہ مکان کی چھت پہ ایک انسان کھڑا ہے. اب اس کو پتا ہے کہ آگے موڑ کے بعد پل ٹوٹا ہوا ہے, اور اس سائیڈ سے جو کار آ رہی ہے اس کے ڈرائیور کو یہ پتا نہیں کہ پل ٹوٹا ہوا ہے. اب چھت والے نے کسی کو خبر دی کہ یہ کار جب جائے گی تو نہیں گزرے گی. اب جب کار گئی تو نہیں گزر سکی. اب اس کار کے گزرنے کو اس کی خبر نے نہیں روکا, اس نے خبر جو دی وہ کوئی اثر انداز نہیں ہوئی. وہ تو واقع میں پل ٹوٹا ہوا تھا, اس کو علم تھا کہ ٹوٹا ہوا ہے, دوسرے کو علم نہیں تھا. ایسی رب ذوالجلال کو علم ہے, ہمیں علم نہیں ہوتا. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کام آگے مزید چلے گا. اللہ کے سامنے سب کچھ جو ہے وہ حال کی طرح موجود ہے, اور اس نے یہ لکھ دیا ہے کہ وہ اختیار سے ایسا کام کرے گا. اس واسطے جو قاتل کے بارے میں لکھا تو رب ذوالجلال نے یہ لکھا کہ یہ بندہ فلاں بندے کو اپنے اختیار سے قتل کرے گا. اب وہ قتل کرے گا, اس کو مجرم ہوگا کہ اپنے اختیار سے اس نے قتل کیا, اور اللہ کے علم میں بھی وہ بات موجود تھی, لکھا ہوا بھی تھا, اور لکھے ہوئے نے اس کو مجبور نہیں کیا. السلام علیکم حضور. ہمارے گاؤں میں آپ جلالی صاحب آئے تھے مناظرہ کرنے کے لیے اظہر حیدری کے ساتھ, تو اظہر حیدری تو سامنے نہیں آیا, لیکن اس نے اپنی سی ڈی میں یہ کہا ہے کہ ڈاکٹر آصف جلالی صاحب یہ لکھ کر دیں کہ میں مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں, ہم سپریم کورٹ میں مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اس بارے میں آپ کچھ. تو میں نے تو قریب یہ تو کیڑوں مکوڑے لوگ ہیں نا, ہم نے تو تہران اور کم تک چیلنج کیا ہوا, اور کسی وقت بھی ہم
नारा रिसालत, नाराए हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। हमारे चैलेंज में ललकार है। हमारे चैलेंज में अभी उनको कोई शक है कि 6.5 घंटे मैंने तकरीर की और आज तक वो पूरे उस तबके पर कर्ज है, उसका जवाब नहीं दे सकते। अगर मुनाजरा करते हैं कम से कम उसका जवाब ही दे दें अपने घर बैठ के। जो अपने घर बैठ के बोल नहीं सकते, मेरे सामने कैसे बोलेंगे? ललकार है, ललकार है। उलमाए अहले सुन्नत। मिलाद शरीफ के बारे में पूछा जा रहा है, तो याद रखना कि मिलाद शरीफ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर अल्लाह के शुक्र की अदायगी का नाम है। और ये अमल सहाबा किराम अलैहिम रिदवान से लेकर हर दौर में मौजूद रहा और हर दौर के हालात के तकाज़ों के मुताबिक रहा। इस वास्ते इसको बिदत कहना ये शरीयत से अदम वाकफियत का नतीजा है। इसमें किसी तरह किसी तरद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं है। अरबों के अंदर आज भी जो मिलाद मनाया जाता है, बल्कि ये सऊदी अरब है, उसमें जो बाकायदा कालम लिखे जाते हैं अखबारों पर और साल हिजरी के पहले दिन को ईद कहा जाता। अब यकम मुहर्रम उनके नजदीक भी ईद होगा। यहाँ उनके जो चेले कहते हैं कि ईदें 2 होती हैं, उनसे पूछना चाहिए कि वो तो तीसरी यकम मुहर्रम को भी मानते हैं और दलील ये देते हैं कि चूंकि इस दिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो आए मदीना शरीफ और फिर इस्लाम को उरूज मिला, इस्लाम ज़ाहिर हुआ, ये ईद बन गई। तो मैं कहता हूँ जिस दिन इस्लाम को उरूज मिले वो ईद है, तो जिस दिन आगाज हुआ था उस दिन को अब ईद क्यों नहीं कहा जाता? मुकम्मल ईद है। इस सिलसिले में हमारा मवाद मौजूद है जो उनके दावी के खिलाफ है। वहाँ मौजूद लोग जो मनाते हैं और जिसको वो ईद समझते हैं, इसके अलावा भी उसका मुकम्मल तज़किरा मौजूद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फरमाया भी कि 3 मस्जिदों के अलावा भी दूसरी मसाजिद में जाना वैसे सवाब बरकत है। जी वो शद्द रिहाल वाली जो हदीस शरीफ है, उसको आज इन लोगों ने जो जिक्र किया तो इनके अकाबिर भी उसके खिलाफ, यानी वो हदीस शरीफ जो है उसमें बात सिर्फ मसाजिद के लिहाज से है, हर चीज के लिहाज से नहीं कि मस्जिदों में 3 बड़ी मस्जिदें जो हैं वो उनको इस अंदाज में कहा गया और बाकी मज़ारात या तलब इल्म के लिए जाना उसकी बात ही नहीं है। और फिर इस सिलसिला में चूंकि वो सफर जो है मदीना शरीफ से मस्जिद फतह का, उसके लिए शद्द रिहाल की जरूरत ही नहीं होती, इस वास्ते वो इससे वैसे ही मुस्तस्ना। हुजूर मेरा सवाल ये है कि कुर्बानी भी आ रही है कि हमारे गांव में बाद अकीदा लोग कुर्बानी का जानवर ज़बह करते हैं, क्या उनका किया हुआ जानवर जो ज़बह किया उन्होंने वो कुर्बानी हो जाती है या नहीं? बदअकीदा का ज़बिया सही नहीं। बचना जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम वलाम साहब। जी। मेरा एक सवाल है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाजिर नजर किस तरह है, जिस्म के साथ है या नूरानियत के साथ है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं नाजिर हैं कि सब आपके सामने हाजिर हैं। आप मदीना शरीफ में हैं और सारी कायनात आपके सामने यूं है जैसे हाथ की हथेली पे राई का दाना होता है, आप उसको देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। या इलाहल आलमीन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़ीम मर्तबा के तुफ़ैल हमारे इस इज्तिमा को अपने दरबार में कबूल फरमा। या अल्लाह हाज़रीन की दिली नेक तमन्नाएं पूरी फरमा, बीमारों को शिफा कामिल आजिला अता फरमा, मकरूज़ों को कर्ज से निजात अता फरमा। या अल्लाह हमारे जिन भाइयों ने इस इज्तिमा का इनेकाद किया, दिन रात मेहनत की, इन सब को अजर अजीम अता फरमा। या इलाहुल आलमीन कारी गुल फराज साहब और दीगर दोस्तों के इस अमल को अपने दरबार में कबूल फरमा। या इलाहुल आलमीन अजीम दीनी दरसगाह के लिए जो आज अज़्म किया जा रहा है, इसकी तकमील की हमें तौफीक अता फरमा। या इलाहुल आलमीन जितने अहबाब आए हैं, जिनमें से जो असहाबे यकीन है उनके यकीन में मजीद बरकत अता फरमा, और जिनको शक था अल्लाह अपने फजल से उनके शक को दूर फरमा। या इलाहुल आलमीन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम मर्तबा के तुफ़ैल मसलक हक़ अहले सुन्नत व जमात को गलबा अता फरमा। इदारा सिरात मुस्तकीम पाकिस्तान को अपने अजीम मकासिद में कामयाबी अता फरमा। या इलाहुल आलमीन बीमारों को शिफा अता फरमा। हम में से जिनके वालिदैन जिंदा है उनके वालिदैन को सेहत व आफियत के साथ लंबी जिंदगी अता फरमा, और जिनके वालिदैन का विसाल हो चुका है उनके वालिदैन को फिरदौस में बुलंद मकाम अता फरमा। जो बेरोजगार है उनको नेक हलाल रोजगार अता फरमा। जो बे औलाद है उनको नेक औलाद अता फरमा। जो औलाद नरीना से मारूम है उनको औलाद नरीना अता फरमा। जो असहाब औलाद है उनको अपनी औलाद की सही तरबियत की तौफीक अता फरमा।
جو اپنی اولاد کے رشتوں کے سلسلہ میں پریشان ہیں ان کے لیے بہترین اسباب پیدا فرما۔ حضرت پیر سید محمد شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی رحمہ اللہ تعالیٰ کو فردوس میں بلند مقام عطا فرما۔ یا الہ العالمین پاکستان کو امریکہ اور اس کے حواریوں کے شر سے محفوظ فرما۔ پاکستان کو دہشت گردوں کی دہشت گردی سے نجات عطا فرما۔ یا الہ العالمین قیامت کے دن ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق بنا۔ یا رب وہ دعاؤں کو انداز اثر دے جو ہستی مومن کو انوار سے بھر دے، پھر گونج اٹھیں جس سے ملائک کے نشیمن، ان خاک نشینوں کو وہ سوز جگر دے، دے شرم و حیا جس پہ ہر آن میں پہرا، ملت کے جوانوں کو وہ پاک نظر دے، دیا حضرت زہرا نے جو چادر کا تقدس، اس قوم کی بیٹی کو پھر اس کی قدر دے، گھر چھوڑ کے آئے ہیں جو بزم حکم میں، ان تازہ شگوفوں کو طیبہ کا عبر دے، بے چین ہیں ہر آن جو حرمین کی خاطر، ان عشق کے بندوں کو طیبہ کا سفر دے، ناموس نبوت پہ ہو جسے کٹنے کا سلیقہ، ملت کے جوانوں کو وہ گردنوں سر دے، تھک ہار کے بیٹھے ہیں جو تند ہوا سے، انہیں طاقت پرواز دے، شاہین کا جگر دے، آصف کی الہی تیرے گھر میں دعا ہے، دے موت شہادت کی طیبہ کا نگر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ وسلم۔ صلاۃ والسلام